السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، جو ہمارے مارکیٹ میں ایک باطل فرقہ ہے جو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ المدد، یعنی کہ مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھائی ہم آواز دے سکتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی ہماری مدد کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ یا اللہ المدد کہنے کے بجائے آج کے جو لوگ ہیں، جاہل لوگ، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ المدد، نعوذ باللہ، کھلے عام شرک کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس آیت کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کو نہ مانگ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ المدد، یا مولا علی المدد، یا غوث اعظم المدد، یا حسین المدد، یا فلاں المدد، یا غریب نواز المدد۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو غیب میں پکارنا، آواز دینا، مدد کے لیے ان کو بلانا، یہ بالکل خالصتاً یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ لیکن اب لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم اللہ کی عطا سے نبی سے دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے وہ جائز سمجھتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ آج میں ان کو ثابت کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث سے، اور حدیث کا نمبر ہے 1010، 1010۔ آئیے اس میں کیا آتا ہے حدیث میں، آئیے آپ کے سامنے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہم نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ الحمدللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا۔ یہ پکا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو چھوڑ کے مدد مانگنا، یا رسول اللہ المدد کے نعرے لگانا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام کی یہ سنت نہیں ہے، اور یہ آج کے بدعتیوں کی یہ خود کی ایجاد کردہ یہ طریقہ ہے، بدعت ہے۔ اب مان لیا جائے بالفرض، حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے، مان لیا جائے بالفرض کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور یہی عمل کرتے کہ بھائی سوکھا پڑ گیا ہے تو بارش نہیں ہو رہی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی ہے تو بھائی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہاں پہ نہ جمع کر کے بلکہ عیدگاہ کے میدان میں جمع کر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات کا وسیلہ ہے اس کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل ہیں، چاچا ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وسیلے سے دعا کرنا اور بارش کا ہونا، تو آج کے جو بدعتی بریلوی لوگ ہیں وہ جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور وہ کہتے، اے عمر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے کیا آپ کے دل سے معاذ اللہ کم ہو گئی ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ اتنے بڑے والے کذاب ہیں کہ ان کا بس چلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر مان لیا جائے بالفرض اگر اس دنیا میں آ جائیں تو ان کے اوپر بھی انگلی اٹھا دیں گے کہ لگتا ہے کہ جو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے اس کو چھوڑ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلے کو لے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو عظمت تھی وہ عمر کے دل سے لگ رہا ہے کم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، باطل عقیدہ جاہلوں کا۔ ارے بھائی، نمونہ ہمارے لیے کون ہے؟ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، یعنی کہ میرے خلفاء کی سنت پہ عمل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، دعا میں وسیلہ لینا ذات کا اگر یہ جائز ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کو چھوڑ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کبھی لیتے؟ کبھی نہ لیتے۔ لیکن یہ جائز نہیں تھا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے تب تک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، وہ تمام حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن وفات کے بعد ایک بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا وسیلہ دعاؤں میں نہیں لیا۔ اور یہاں تو وسیلے کی بات ہو رہی ہے، لوگ تو اپنی عقل سے کہتے ہیں یا رسول اللہ معاذ اللہ مدد، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، باقاعدہ قوالی بن گئی ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی۔ تو اب بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھولیاں بھروا رہے ہیں، اوپر سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ نہیں لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی، یعنی کہ جھولی بھرو۔ ایک اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے بھائی؟ دل سے کہو تو یا اللہ المدد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اللہ سے دعا کر کے تو دیکھیے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بات کو مانے، نہ دعا قبول کرے، تو آپ میرے بھائی باقی لوگوں سے مانگو نا۔ لیکن نہیں، باطل عقیدہ بنا دیا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پکار رہے ہیں یا رسول اللہ المدد، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہماری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس کو کہتے ہیں شرک۔ اب جو میرے بھائی بارش ہے، بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن بارش کو برسانے کا کام کس کا ہے؟ وہ ہے فرشتوں کا۔ اب ہم اپنی عقل سے یہ کہہ دیں کہ یا فرشتے بارش دے دے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اب کوئی کہتے نہیں، ہم فرشتوں سے بارش ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی دی ہوئی پاور سے، عطا سے جو فرشتے ہیں وہ بارش ہم کو دے دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہی مثال ہے آج کے بدعتی بریلویوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔